الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، آپ قطعاً پریشان نہ ہو. نکاح سے متعلق گفتگو ہمارے بھائی مولانا افتخار سالک صاحب نے کر لی ہے، لیکن حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے. کہتے ہیں الامر فوق الادب، کہ جب کسی بات کا حکم دیا جائے تو ادب و آداب سب رکھ دیے جاتے ہیں، حکم کی تعمیل کی جاتی ہے. اس لیے لمبی گفتگو نہیں ہوگی. ایک بات قدر وضاحت کے ساتھ رکھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں پہلی حدیث جو درج فرمائی ہے اس کی میں نے تلاوت کی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور ہر ایک کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی. اگر کسی شخص نے ہجرت کی نیت کی اللہ اس کے رسول کی طرف، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی. اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے یا اس خاتون کی طرف ہے جس سے نکاح کی اس نے نیت کی. ہم لوگ نکاح کی مجلس میں ہیں اور عموماً ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک رسم کہیں یا ایک ضرورت کہیں جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہو. ایسا نہیں. نکاح کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دی، اور ایک حدیث پاک میں اسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دی. ظاہر بات ہے جس عمل کو ہمارے آقا نے اپنی سنت اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ سنت قرار دیا اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جو شادی شدہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اگر ماضی میں جائیں گے، ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے اور اپنے نکاح کی مجلس کو یاد کریں گے، اور اس وقت جو ان کی اپنی حالت اور کیفیت ہوگی غور کریں گے، تو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے نکاح میں ایجاب و قبول تو کیا تھا، لیکن اس ایجاب و قبول کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے تھی؟ شاید ہم نے نیت نہیں کی. بس یہ ہے کہ نکاح ہے تو نکاح ہو گیا. نکاح کے لیے چل کر کے آئے تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، خطبہ نکاح پڑھا گیا تھا، ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گیا اور اس کی نیت بھی تھی، تو نکاح ہو گیا. لیکن نکاح سے وابستہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے وعدے ہیں، جس کی خیرات و برکات آدمی دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے اور آخرت میں بھی، وہ چیز بغیر نیت کے نہیں ملتی. اس کے لیے نیت ضروری. سب سے پہلا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کم فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ہجرت بہت اونچا عمل ہے، لیکن ہجرت کرنے والے کی نیت اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی ہوگی تو ہجرت کا ثواب ملے گا اور ہجرت کی خیرات و برکات ملے گی. اور اگر ہجرت کا عمل وجود میں آیا لیکن نیت یہ تھی کہ میں جاؤں گا جس جگہ ہجرت کر کے تو میرا استقبال ہوگا، مال و دولت سے نوازا جائے گا،
مجھے روزگار کے اچھے مواقع فراہم ہوں گے، دنیاوی سہولیات میسر ہوں گی، تو اس کی ہجرت دنیا کی طرف۔ اور اگر نیت یہ تھی کہ کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو اس کی ہجرت اس خاتون کی طرف ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک، اس کا ایک پس منظر، مکہ مکرمہ سے ایک شخص نے نکاح کا پیغام مدینہ میں ایک خاتون کو دیا۔ اس خاتون نے یہ شرط رکھی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آؤ گے تو میں نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے اس شرط کو قبول کیا اور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے۔ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی، مکے سے مدینہ گئے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے جو ہجرت کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ خاتون سے نکاح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جس خاتون یا جس صحابی سے یہ عمل وجود میں آیا تھا ان کا نام نہیں لیا گیا، اور جن لوگوں نے حضور سے اس حدیث مبارک کو سنا ان میں سے کسی نے بھی ان دونوں کا نام نہیں ذکر کیا۔ آج اگر حدیث کی شروعات ہم لوگ کھنگالتے ہیں تو بھی نام ملتا نہیں، بس یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اس نے شرط رکھی کہ مدینہ آؤ گے ہجرت کر کے تو نکاح کروں گی، انہوں نے شرط قبول کیا، ہجرت کی، مدینہ گئے، نکاح ہو گیا۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں، اس خاتون کی طرف ہے جس سے نکاح کا ارادہ تھا۔ ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور ہجرت کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی جو خیرات و برکات ہے وہ نصیب نہیں ہو۔ یہی حال نکاح کا ہے، ہم صرف نکاح کی نیت کریں گے، نکاح ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت اہم بات لکھی، وہ یہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے غنا کی دولت عطا فرمائے وہ نکاح کرے۔ غنا کی دولت ملنے کا سب سے مضبوط ذریعہ نکاح، اور اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر نکاح کرنے والے محتاج ہوں گے، فقیر ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ بس فرق یہ ہے کہ آدمی نیت کرے یا نہ کرے۔ تو نکاح کرنے والے شخص کو چاہیے، جیسے ابھی ابراہیم کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کو نیت کرنی چاہیے کہ میں نکاح کیوں کر رہا ہوں۔ جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے اس کو نکاح سے پہلے پرچہ ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ مسجدوں میں چھپا ہوا ملتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں جن بچیوں کا نکاح ہو انہیں وہ پرچہ دینا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ بات ماں باپ کچھ ہوتے ہیں جو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ورنہ حجاب کی وجہ سے بات کھل کر کے نہیں ہوتی، وہ پرچہ دے دینا چاہیے تاکہ وہ بچی بھی نکاح سے پہلے نیت کر لے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور میں یہ نکاح کیوں کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے حکموں کی تعمیر کی، اللہ نے فرمایا نکاح کرو اور نکاح کرواؤ، اللہ کے حکم کی تعمیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی، اور حضور کا فرمان ہے کہ کہ نکاح سے اللہ آنکھوں کو حیا عطا کرتا ہے اور شرمگاہ کو پاک دامنی عطا کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شادی شدہ ہونے کے بعد بھی زنا کا ارتکاب کر بیٹھتے، اگر نکاح کے موقع پہ یہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے پاک دامنی عطا کرے، انشاءاللہ زندگی بھر قدم ڈگمگائے گا نہیں۔
اور اللہ تمام تر حاجتیں خواہشات میاں بیوی کے ذریعے ایک دوسرے کی پوری کر دے گی اور کسی طرف نگاہ بھٹکے گی نہیں. نیت یہ ہونی چاہیے اللہ مجھے میری آنکھوں کو حیا اور شرمگاہ کو پاک دامنی عطا کرے، محفوظ رکھے. نکاح کرتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مجھے نیک اور فرما بردار اولاد عطا کرے. نکاح کرنے کے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ آدمی نکاح کرے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، بقیہ آدھے کی فکر کر لے انشاءاللہ جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. اور نیت کرے قرآن کریم میں اللہ کے ارشاد کے مطابق، فرمان کے مطابق کہ اگر نکاح کرنے والے محتاج ہوں گے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور غنا کی دولت کم نہیں ہے. حضور نے فرمایا غنا غنا القلب، دل کا غنا غنا ہوتا ہے، مالداری ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں لیکن دل کے غریب ہوتے ہیں، دل کے غریب ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر غریب نظر آتے ہیں لیکن دل کے مالدار ہوتے ہیں. تجربات آدمی کو بتاتے ہیں زنا کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کی تمام حاجتیں اور ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کرے گا، کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں غنا حاصل کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ نکاح. لیکن آدمی کو یہ چیز کب ملے گی جب وہ نیت کرے. حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. علماء حضرات موجود ہیں، حضور کے ارشادات میں ارشاد مبارک کے اس جملے میں جو تاکید ہے وَإِنَّمَا انہیں پتا ہے کہ کتنی مضبوط بات ہے. جس چیز کی نیت کی ہوگی اس کو وہی ملے گا. جس چیز کی نیت اچھی ہوگی اچھا بدلہ ملے گا. متعین طور پر اچھی چیزوں میں جن چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے ان کو اپنی نیت میں شامل کرے گا اللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا. نیت خراب ہوگی جیسے بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ خوبصورتی دیکھ کر کے، دولت مندی دیکھ کر کے، خاندان دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جس چیز کو اپنی نیت میں شامل کیا وہی ملے گا. اور حضور نے فرمایا فرض پر بذاتی دین، لڑکی اور لڑکے والے اپنے بچے اور بچی کا رشتہ کرنے کے موقع پر کس چیز کو دیکھنا چاہیے حضور نے رہنمائی کی. دینداری دیکھ کر نکاح کرو. فرض پر بذاتی دین تربت یدا، دینداری دیکھ کر کامیابی کا راستہ اختیار کرو. اللہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. تو اپنے خاندان میں جب بیٹی یا بیٹا یا کس کا بھی نکاح ہو تو اس چیز کی طرف اس کی توجہ لوٹانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ تیرا نکاح ہے، تجھ کو یہ ساری چیزیں اپنی نیت میں شامل کرنی ہے اور انشاءاللہ اس نکاح کے خیر و خیرات و برکات زندگی بھر محسوس کریں گے. کہتے ہیں کچھ لوگ مثالی میاں بیوی ہوتے ہیں، تو وہ مثالی میاں بیوی کیسے بنیں گے؟ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نکاح کے موقع پر ان چیزوں کو اپنی نیتوں میں شامل کر لیں گے. انشاءاللہ آئندہ کی زندگی اتنی شاندار اور خوشگوار ہوگی کہ لوگ کہیں گے یہ مثالی رشتہ ہے، مثالی میاں بیوی. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو شرط قبولیت عطا فرمائے، نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائے. میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت، مودت، الفت پیدا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اللہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.